بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کو آن لائن کلاسز کی سہولیات دے رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ جی تو پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 3 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا دوسرا حصہ مکمل کیا تھا، الفاظ معنی اور جملہ سازی مکمل کی تھی۔ آج اسی چیپٹر کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سوال جواب جو ہیں اس کے مکمل کریں گے اور کچھ مشقی سوالات ہیں جو مکمل کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نکالیے صفحہ نمبر 13۔ اس پہ پہلا جو ہم نے MCQs وغیرہ کر لیے تھے اور خالی جگہ پر بھی کر لی تھی۔ اس میں ہمارا کوشچن نمبر 5 رہتا ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے معبد۔ اس پہ کیا ہوگا؟ ہم پیش زبر، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے ہے معاون۔ معاون یعنی کہ میم کے اوپر پیش، اس کے بعد عین کے اوپر زبر اور واؤ کے نیچے زیر اور نون کے اوپر جزم، معاون، ٹھیک ہے۔ یہ آپ توجہ سے دیکھ لیں۔ آگے ہے کردار۔ کردار کاف کے نیچے زیر، رے کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر، کردار۔ آگے ہے قومیت۔ قومیت میں کاف کے اوپر آئے گا زبر، واؤ کے اوپر آئے گی جزم، میم کے نیچے آئے گی زیر اور یہ کے اوپر آئے گی شد اور اس کے ساتھ آئے گی زبر، شد بھی آئے گی ساتھ میں زبر بھی، قومیت۔ اس کے بعد ہے تدریس۔ تدریس میں تے کے اوپر آئے گی زبر، دال کے اوپر آئے گی جزم، رے کے نیچے آئے گی زیر اور یہ کے اوپر آئے گی جزم، تدریس، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ آ جائے گا تے دے رے یہ سین، تدریس۔ اگلا سوال ہے درج ذیل کے مترادف لکھیے۔ مترادف کہتے ہیں جیسے الفاظ معنی ہوتے ہیں نا پیارے بچوں، ایک لفظ ہوتا ہے اس کا معنی لکھا جاتا ہے، اسی طرح مترادف جو آپ مترادف کو دوسرے الفاظ میں الفاظ معنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ الفاظ معنی لکھتے ہیں، اسی طریقے سے الفاظ مترادف کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے خواتین ہے تو اس کا مترادف ہوگا عورتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قوم۔ قوم کا مترادف ہو جائے گا ملت۔ اس کے بعد ہے اقتصادی۔ اقتصادی کا مترادف ہوگا معاشی۔ کیا ہوگا؟ معاشی۔ اس کے بعد ہے قوت۔ قوت کہتے ہیں جی طاقت کو، طاقت۔ اس کے بعد ہے لائق یعنی کہ قابل۔ آپ دیکھیں اس کا ایک غور کریں تو یہ الفاظ معنی ہی ہیں، لائق، قابل۔ حیثیت، حیثیت ہوتا ہے بساط یا مقام، بساط یا مقام۔ اس کے بعد ہے درج ذیل کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی کا متضاد۔ اب متضاد کسے کہتے ہیں؟ متضاد کہتے ہیں الٹ کو۔ حوصلہ افزائی کا الٹ ہوگا حوصلہ شکنی۔ اب حوصلہ افزائی ہوتا ہے کسی کی حوصلے کو بڑھانا، اور حوصلہ شکنی کا مطلب اس کا جو الٹ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کسی کے حوصلے کو توڑنا۔ اگلا لفظ ہے براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹ۔ اس کے بعد براہ راست کا متضاد ہوگا بالواسطہ، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے قوت. قوت کا متضاد ہوگا کمزوری. اس کے بعد آخری لفظ ہے وفات. وفات کا جو الٹ ہوگا وہ ہوگا پیدائش. کیا ہوگا؟ پیدائش. سادہ اور مرکب جملے. بچوں دو جملے ہیں سادہ، ایک سادہ اور ایک مرکب. میں نے پانی پیا یہ سادہ جملہ ہے، وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا یہ مرکب ہے. اب سادہ اور مرکب جملے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جملہ الف میں ایک بات خبر بیان کی گئی ہے جبکہ جملہ بے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. جس جملے میں ایک بات خبر بیان کی جائے اسے سادہ اور مفرد جملہ کہتے ہیں. جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ ہوتا ہے. دو سادہ جملوں کے درمیان اگر اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیونکہ، چاہے وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بنتا ہے. یعنی کہ جب دو باتیں کی جائیں اور ان کے درمیان میں اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، لیکن، کیونکہ وغیرہ، چاہے وغیرہ اگر آ جائے تو وہ مفرد جملہ ہو جاتا ہے. مرکب جملے یعنی مرکب جملہ ہو جاتا ہے. مرکب جملے کو سادہ بنانے کے لیے حروف کو ختم کیا جا سکتا ہے اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب جملہ ہے. میں چاہتا تو تم کامیاب ہو جاتے. اس میں تم کی وجہ سے جو ہے یہ یعنی دو باتیں ہوگی نا. تم سادہ جملہ، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ایک بات ہوگی. اس میں یہ تم یہ وہ بھی استعمال نہیں ہوا. مرکب جملہ وہ یہاں آیا اور چلا گیا. سادہ جملہ وہ یہاں آ کر چلا گیا یعنی کہ اور ختم ہو گیا اور دو باتیں ختم ہوگی، ایک بات ہوگی. ایک بات ہوگی تو سادہ جملہ ہوگا، دو باتیں ہوں گی تو مرکب. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے صفحہ نمبر 15. اب آپ مدد ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں. میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو. اس کا سادہ جملہ ہوگا میں کہوں گا محنت کرو. میں کہوں گا محنت کرو. تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو. اس کا سادہ جملہ ہوگا تم آتے جاتے ہو. تم آتے جاتے ہو. تم جو آؤ تو بہار آ جائے. آپ دیکھیں نا اوپر اور، کے، تو وغیرہ یہ ہم نے ختم کر دینے اور بات کو پوری بات کو ایک جملے میں لے آنا. تم جو آؤ تو بہار آ جائے. تم آئے بہار آئی. تم آئے بہار آئی. وہ وعدے تو کرتا بہت ہے. وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا. وہ وعدہ یاد نہیں رکھتا. یہ ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ وعدہ یاد نہیں رکھتا. اب ہم کریں گے سوالات کے جوابات. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی نوٹ بک کی. تو بچوں اپنی نوٹ بک نکالیے. ڈرا اے مارجن لائن. اینڈ اے ٹاپک لائن. یہ میں نے سینٹر لائن اریز کر دی ہے کیونکہ ہمیں آج کرنے ہیں سوال جواب. عنوان، سوال جواب. جی اسٹوڈنٹ سوال نمبر 1. محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح
31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उसके बाद है सवाल नंबर 2। मोहतरमा फातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायद-ए-आज़म के साथ लंदन गई थी? जवाब कायद-ए-आज़म जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ गईं। यानी कि जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मकसद से जो हैं वो कायद-ए-आज़म के साथ गई थी। सवाल नंबर 3। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? जवाब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी थी। सवाल नंबर 4। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अफवाह
کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ سوال نمبر 5، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ جواب: مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ سوال نمبر 6، آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 8، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق
اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ ریپیٹ کرتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئیں؟ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے کس پلیٹ فارم پر تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے ایکسرسائز کے کچھ کویسچنز اور سوالات کے جوابات کاپی پر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ کام ایز اٹ از جیسے میں نے لکھا ہے نوٹ بک پہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے پاس، تو تب تک آپ اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔